ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ فضیلتیں تو آپ نے 1 درجن سن لی، سٹیٹس بھی آپ نے 3 حدیثوں کی روشنی میں سن لیا، جو بھی میں نے پوچھنا ہے۔ اب مسکرا دیے، اللہ آپ کو مسکراتا جنت لے جائے، آمین کہہ دے، کتنی اچھی دعا ہے۔ کام کیا کرنے ہیں؟ اب زیادہ نہیں، بس 10 کام کر لیجئے۔ پہلا کام، جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے دعا پڑھنی۔ آپ نے کیا کرنا؟ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں والتوفیق لما تحبہ وترضاہ ربی وربک۔ تیسری روایت میں الفاظ یہ ہے، آپ ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، غیر مضلین ولا ضالین۔ پسند کریں گے میں اس کا ترجمہ کر دوں؟ بولے نہیں، میں آپ کو دبانا تو آپ تھکے ہوئے ہیں گا کیا جی؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اللہ اس چاند کو تو نے نکالا ہے، یہ پورا مہینہ امن و امان کا پیغام لے کے یہ چاند آیا ہو۔ سلامتی والاسلام، اللہ اسلام کی بلندی اور سلامتی کا پیغام یہ بنے۔ والتوفیق لما تحب وترضا، اور پورا مہینہ ہمیں اس بات کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے۔ غیر ضالین ولا مضلین، اللہ نہ ہم کسی کو گمراہ کرے اس پورے مہینے میں، نہ کوئی ہمیں گمراہ کر سکے۔ ربی وربک اللہ، الہ العالمین، تو نے یہ نعمت جو دی ہے اے چاند، تیرا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے۔ ایک دوسرا کام بھی آپ نے کرنا ہے، جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیریں کہنی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ۔ جب ان کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1621، اتنی پیاری روایت ہے، یا سبحان اللہ۔ ما اہل محل قط الا بشر، جب بھی کسی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے بشارت ضرور ملی ہے۔ ولا کبر مکبر قط الا بشر، جب بھی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت ضرور ملتی ہے۔ صحابہ نے فٹ سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ الا بشر بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے؟ قال نعم، جی ہاں، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چاند دیکھ کے دعا پڑھنے کے بعد اس وقت سے پھر آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں۔ ایک تیسرا کام بھی آپ کو کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چاند دیکھ لے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ وعن اظفارہ، چاند جب نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں، یہ کام بدھ سے پہلے کر لیجئے، چاند نکلنے سے پہلے یہ کام کر لیجئے۔ جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چوتھی ذمہ داری جو ایک مسلمان کی عائد ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے، روزہ رکھنا۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ
ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کے روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک جو سال گزر رہا ہے، ان 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجیے کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ یہاں کچھ ساتھی سوال کر لیں گے، بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کی خدمت میں گزارش کر دی جائے۔ اچھا جی، عرفے کا روزہ پھر کس تاریخ کو رکھے؟ عرفے میں تو جب حاجی جائیں گے تو ہماری 8 تاریخ ہوگی، تو آپ نے 9 کیوں کہہ دیا؟ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں عرفے میں ہوتے ہیں، حاجی تو نہیں نا روزہ رکھتے، کون رکھتے ہیں جی؟ غیر حاجی۔ اب تو آپ کال کرتے ہیں، سسٹم آگے اللہ نے دے دیے تو پتہ چل جاتا ہے چاند نکلا۔ 200 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نکلا کہ نکلا؟ پتا تھا؟ بولیے، نہیں پتا تھا۔ اب بھی آپ گوگل پہ جائیے، جہاں آئی ٹی کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، گوگل پہ جا کے 4 انگلیاں گھمائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اگر عرفے سے مراد وہ دن ہے جب حاجی عرفے میں ہوتے ہیں، تو بعض ملکوں میں تو اس دن عید ہوتی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں گے؟ اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو آئیے فطرت کے قانون کی طرف۔ وہ کیا ہے کہ حاجی وہاں بھی جاتے ہیں عرفے میں تو 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ، اس کے بارے میں روزہ اگر رکھا جائے تو کتنا ثواب ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ یاد رہے گا؟ آپ کوشش کریں کہ گوگل سے نکال کے دے دیجئے یہ ملک جو ہے یا نیوزی لینڈ اور دیگر 11 گھنٹے وہ آگئے اس وقت عید پڑھ رہے ہوں گے، تو ان کو آپ کیسے پابند بنائیں گے کہ وہ جو ہے وہ عید کے دن بھی روزہ رکھے؟ اور ویسے بھی حکم یہ ہے کہ آپ چاند دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کے عید منائیں، جیسا کہ رمضان میں اور عید الفطر میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی اپنے عید منانی چاہیے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے۔ کیسے شام کے اندر سے صحابہ آئے، مدینہ پہنچے، شام اور مدینہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ پوچھا آپ نے روزہ کب رکھا؟ کہتے جمعے کو۔ مدینے والے سے پوچھا آپ نے روزہ کب رکھا؟ مسلم کی روایت ہے، کہا ہفتے کو۔ وہاں جمعے کو چاند نظر آیا اور یہاں ہفتے کو چاند نظر آیا۔ اس لیے مطالعے کا اعتبار کرنا چاہیے، ضد میں نہیں آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے گا یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ بس وہ ایشو بنے گا رمضان کے شروع میں، محرم پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پورے سال کوئی بات نہیں کرے گا چاند نکلا ہے کہ نکلا، بلکہ کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ دعا کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے اس وطن عزیز میں؟ 22.5 کروڑ عوام میں سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، کتنے کروڑ لوگوں کو دعا یاد ہوگی؟ اب ریشو تو نکالی۔ اور میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، نمازی کتنے ہیں پہلے یہی چیک کر لو، پہلے یہ چیک کر لو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کام تو یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنی ہے، دوسرا کام یہ ہے تکبیریں پڑھنی ہے، تیسرا کام یہ ہے کہ ناخن اور بالوں کو نہیں کٹوانا، چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اللہ کے رسول بھی رکھا کرتے تھے، پانچواں کام یہ ہے کہ آپ نے 10 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو قرآن کی دولت عطا کر دے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے،
آپ آرام سے 9 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، 15 منٹ ہیں، 15 منٹ میں 4 صفحے تو پڑھ ہی لیں گے نا، بولے جی 5 نمازیں 4 صفحے پڑھیں تو کتنے صفحے ہو گئے؟ لو 1 پارہ تو یہی ہو گیا۔ اتنا ہی ٹائم آپ نکالیں گے تو آپ آرام سے 2 سے 3 پارے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ موجود تھے اور ہیں، سنا ہوا ہے امام گوندلوی کا نام، علامہ احسان الہی ظہیر کے یہ سسر تھے۔ عرض پاکستان نے ایسا انسان پیدا نہیں کیا۔ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ زیادہ نہ پڑھا کریں۔ گھر سے پیغام گیا، ایک پروفیسر صاحب ارشد صاحب زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، کہ آپ کے دوست ہیں، حافظ صاحب سے گزارش کریں اتنا نہ پڑھا کریں۔ کہنے لگے میں کتنا پڑھتا ہوں؟ گنتی کے 10 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ڈاکٹروں کو ہو گیا ہے، کتنے پارے پڑھتا ہوں؟ سورۃ الصافات کو سارے حافظ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک دن نے جانا تھا کہیں، تراویح پڑھاتے تھے تو کہا آج ہی نہ ختم کر لیں۔ میں نے ذرا جانا ہے کہیں، اس وقت تو نہیں یہ حالات تھے نا، پیدل اور ٹانگوں پہ جانا ہوتا۔ کہا آپ سب کوئی بات نہیں، سورۃ الصافات سے شروع کیا، پہلی رکعت سورۃ الحدید پہ جا کے ختم کی، اگلی دوسری رکعت میں قرآن ختم کیا۔ کہتے ہیں باقی 6 رکعتیں بھی پڑھا لینا۔ میں جانتا ہوں اس شخص کو، جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، جبیل سے 7 گھنٹے کا راستہ ہے مکے کا، گاڑی ڈرائیو بھی کرتا تھا ساتھی، 15 پارے بھی پڑھ لیتا آتے، اور 15 جاتے، عمرہ بھی ہو جاتا، قرآن بھی ختم ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک نہیں 3 بچوں نے، ایک نے 12 گھنٹے میں پورا قرآن کھڑے ہو کے سنایا، ایک نے 13.5 گھنٹوں میں، ایک نے 14 گھنٹے میں۔ کہاں؟ یمن کی بات نہیں کر رہا میں، میر محمد کی بات کر رہا ہوں، ابھی چند مہینے پہلے۔ میں جانتا ہوں ایسے شیخ کو جو صبح ناشتہ کر کے انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، بلکہ ناشتہ نہیں کیا، نماز پڑھا کے، ناشتہ 11 بجے کیا، 14 پارے سنا کے، پھر اس کے بعد پورا قرآن سنا کے عصر کے قریب انہوں نے کھانا پھر کھایا ہے۔ آپ کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ ہمت تو کریں۔ کوئی پوچھے گا جی کیسے ممکن ہوگا؟ کسی بوڑھے بزرگ سے کسی نے پوچھا، دادا ابو یہ تو بتائیں وہ کیسے اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے؟ کہا بیٹا جس طرح تم 5 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتے ہو نا، وہ 5 گھنٹے قرآن پہ بیٹھتے تھے تو ختم ہو جاتا تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا مولانا باقر کا نام، بیان کرنے والے ہیں وہ شخص جو بہت بڑے معروف تھے، حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بیٹھ کے 3.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیا تھا، یاد اتنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق۔ کتنے کام ہو گئے؟ ابھی اختلاف ہو گیا تو بعد میں کیا بنے گا؟ 6واں کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ کی قسم وہ لذت آپ پائیں گے جو زندگی میں کبھی کسی کھانے سے آپ کو میسر نہیں آئی۔ 7واں کام بھی ایک آپ کیجئے، آپ کم از کم 10 دنوں میں نوافل کثرت سے پڑھیے۔ صبح نماز پڑھ کے اشراق تک ذکر کیجئے۔ 2 رکعتیں پڑھیں گے، حج پہ نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، سورج نکلنے کے بعد اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیں گے۔ چاشت کا وقت ہوتا ہے 10:15 بجے،
4 رکعتیں پڑھ لو گے، اللہ فرماتے ہیں دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لینا، باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ 4 رکعتیں پہلے زور سے اور 4 بعد میں پڑھ لینا، اللہ جہنم پہ تمہیں حرام قرار دے دیں گے۔ 4 رکعتیں عصر سے پہلے بھی پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ کتنے کام ہو گئے؟ ایک 8واں کام بھی ہے۔ جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں، ان ایام کی اپنی دعا، جب ان ایام میں دعا کی جائے گی تو پورے سال کی دعاؤں سے افضل دعا ہوگی۔ اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کر لینا، اولاد کے لیے کر لینا، اس معاشرے کے لیے کر لینا، اس وطن کی سلامتی کے لیے دعا کر لینا، جو مظلوم امت ہے ان کی مدد کے لیے دعا کر لینا۔ یہ دعا یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ خصوصاً جب اذان ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے تک دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اس لیے ان ایام میں کثرت سے دعا کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ ایک 9واں کام بھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ صدقہ اور خیرات کرنا۔ صدقہ اور خیرات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صدقے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ ذوالجلال قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کے حسن خاتمہ عطا کر دیتا ہے، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کے آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ ایک 10واں کام بھی ہے، ان 10 دنوں میں خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو نکالو۔ کبھی کسی نے سوچا ہے مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، طے کرے کہ میں نے اس سال مال اللہ نے دیا ہے، قربانی نہیں لے سکتے فلاں، میں قربانی خرید کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ آج ہیں لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، اس گاڑی کا اچھا استعمال یہ بھی ہے، نہیں اگر فوری آپ کام کر سکتے، سلے سلائے سوٹ کو 10-20 رکھو نا، کسی بوڑھے کسی غریب کے پاس جا کے کہو کہ یہ آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ خیر خواہی رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، معاشرے کے نادار افراد کے ساتھ کرنے والا انسان، کسی کے کام کو اگر کر سکتے ہیں آپ، صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کے کام کے لیے وقت نکالیے، مال نکالیے، مشورہ دیجیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث بعد میں سناتا ہوں، پہلے سوال کر لیتا ہوں، اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ بولیے۔ کیا اللہ کے رسول کے اعتکاف سے بڑھ کے کوئی اجر والی اعتکاف ہے؟ اور اگر اللہ کے رسول اعتکاف کریں 1 مہینہ تو بولے، اور کریں بھی مسجد نبوی میں، 1000 نماز سے افضل ہے نا ثواب 1 نماز کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اگر مدینے کی مسجد میں اعتکاف 1 مہینہ کروں، لن اعتکف شہرا فی هذا المسجد، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے، اس سے زیادہ اس بات کا اجر ہے، آپ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کا کام کروا دیں۔